اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں, ہم ہار جیت سے مبرہ ہو کر کھڑے ہیں, اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ پھر گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. احمد فہیم, میرے دو کویسچنز ہیں. ایک تو فلسطین کے حوالے سے حل کیا ہے؟ پوری دنیا میں ریلیز نکلی لیکن اس کا حل کچھ نہیں نکلا. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ریلیز ابھی نکل رہی ہیں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انتخابات میں کس سے... ایک سوال کا جواب لے. آپ نے کہا کہ فلسطین کا حل کیا ہے. فلسطین کا حل اسی طرح ہے جس طرح اسرائیل کے ساتھ ریاستیں کھڑی ہوئی ہیں, ریاست امریکہ کھڑی ہوئی ہے, ریاست برطانیہ کھڑی ہوئی ہے. دنیا کی تمام وہ ریاستیں جو طاقت رکھتی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں, اسلحہ کے طور پر, مالی معاونت کے طور پر, سفارتی طور پر, تعلقات کی بنیاد پر. پھر ان کے رہنما جا کر اسرائیل میں دکھ کا اظہار, ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. فلسطین کا مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ایک طرف باطل ہے اور ایک طرف حق ہے. ہم یہ جانتے ہوئے کہ فلسطین حق پر ہے, اور جو اپنے آپ کو حق کی ریاستیں کہتی ہیں وہ مسلمان ریاستیں ہیں, وہ ساری جو یہ طاقت رکھتی ہیں ان کو اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ساتھ باقی تمام طاقت رکھنے والی ریاستیں کھڑی ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو فلسطین کا مسئلہ ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو جائے گا. اگر کم از کم قتل و غارت رک کر یہ مسئلہ ٹیبل کے اوپر آ جائے گا, یہ طے ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اخلاقی اور سفارتی یہ ہماری حمایت جاری رہے گی اور یہ حمایت جاری رہے گی تو اس وقت اخلاق میں بھی فلسطینی سب سے بلند ہیں, سفارتکاری میں بھی وہ سب سے بلند ہیں, جو اپنا خون بھی دے رہے ہیں, اپنے بچے بھی دے رہے ہیں, اپنی ساری چیزیں دے رہے ہیں, اور اس ارض مقدس کی تحفظ کے لیے اپنے خاندان تک کٹوا رہے ہیں. تو وہ اخلاقی طور پر, سفارتی طور پر اس وقت امت مسلمہ کے تمام ممالک سے وہ آگے ہیں. پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں جو طاقت رکھتے ہیں ان کو اسی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے اس فلسطین کے ساتھ جس طرح امریکہ اور باقی طاغوتی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ حل ہے. آخری سوال, انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ؟ انتخابی اتحاد ہم ہر اس جماعت کے ساتھ یا ہر اس دھڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ان منشور اور ہمارے نظریات کی بنیاد پر ہماری حمایت کرنے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. نہیں ایسے نہیں کریں. آگے صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں آپ کا انتخاب جو ہے ایک ضمنی ہوا جس میں آپ کینڈیڈیٹ نے ٹکر کا مقابلہ لیا اور چند ووٹوں سے اس کو شکست دی, لیکن وہاں پہ جو مسائل دکھائی دیے کہ اس پولنگ اسٹیشن والے روز لڑائیاں بہت ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن ہے جس میں آپ کی جماعت ایک ووٹ بینک کے ساتھ جو ہے وہ ابھی تھی ضمنی الیکشن میں گئی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو لڑائی جھگڑے کا پہلو ہے اس پہ آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ آپ کی جماعت سے تھوڑا جو ہے وہ سخت رویہ اپنایا جاتا ہے. دوسرا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, دیگر سیاسی جماعتیں اس کا جو ہے وہ قلعہ کرتی دکھائی دیتی ہیں. کیا تحریک لبیک پاکستان بھی سمجھتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں, آپ نے کراچی کے الیکشن کی بات کی تو کراچی کے الیکشن میں جو ہمارے مد مقابل جماعت تھی ہماری, ان سے تو لڑائی ہوئی نہیں. وہ جماعت جس کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں تھا وہ بالکل تیسرے چوتھے نمبر پر تھی. اس جماعت کو ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا اور انہوں نے ایک شور و غل کا بھرپور بات کیا, تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی تحریک لبیک پاکستان کو صرف 64 ووٹوں سے 65 ووٹوں سے ہرا دیا گیا, اور پھر جو ریکاؤنٹنگ کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا. پھر جب ہم ٹریبیونل میں گئے وہاں کیس کو تو اس کو بھی رد کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ظلم سہتے آئے ہیں, لیکن وہ یہ تھا کہ ہم نے حالات کو قابو میں رکھنا تھا, اور کہیں یہ نہ کہا جاتا کہ یہ دیکھیں ایک سیٹ کے لیے ایسے کر لیں. لیکن اگر مجموعی طور پر پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے سیاسی حق پر اور اس کے جناب ووٹ کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا تو پھر تو عوام اشتعال میں آئے گی, اور پھر تو لوگ اشتعال میں آئیں گے, اور اس کا نتیجہ پھر کوئی بھی نکل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں, ہم الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو اتنا ضرور دیا جائے اور اس کو بجانب حق رکھا جائے. ٹی ایل پی کا طرز حکمرانی اسلام جیسا ہوگا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی یا دیوبند جو مختلف فکر سے لوگ ہیں ان سے بھی انتخابی اتحاد سیٹ ڈسکس کے امکانات ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سارے لوگ آ رہے ہیں. جب کسی جناب
اس بات پر ہو جائے گی تو وہ آپ سر عام ہوگا. یہ تھوڑی ہوگا کہ ہماری بات اندر اور ہوگی اور باہر ہوگی. جو بھی ہوگا سر عام ہوگا. جناب آپ کا سوال. آپ نے کہا کہ بندہ مطلب کیا ہے تو آپ سب کو جو ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو ان کے تو کاغذات بھی مسترد کیے جا رہے ہیں اور الیکشن ان کا روکا جا رہا ہے. تو آپ تو دین کی تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے یا آپ کو بھی آنے دیا جائے گا جس الیکشن میں آپ کے ساتھ ہوا الیکشن کمیشن نے بھی آپ کی بات کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہی ہوگا یا سلیکشن ہوگا یا مارش اللہ کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں زور بازو آزمائش کو نہ کر صیاد سے کہ کبھی کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. اگر اپنا حق لینا ہے تو اس کے لیے میدان میں رہنا پڑے گا. اور جو یہ ہوا ہے کاغذات چھینے گئے ہیں, جو لوگ اٹھائے گئے ہیں, تجویز کنندہ, تائید کنندہ, امیدواران اٹھائے گئے ہیں, ہم نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کا آئین حق دیتا ہے کہ وہ اپنا الیکشن لڑے, وہ اپنی سیاسی جماعت بنائے, وہ اپنے کسی بھی منشور کے اوپر الیکشن لڑے جو پاکستان اور اسلام کے مفادات اور اس کے نظریات کے خلاف نہ ہو. تو یہ تو ہم بنیادی طور پر کہتے ہیں. اور الیکشن ہر پاکستانی کا حق ہے, وہ کوئی بھی جماعت ہو, وہ کیسی بھی جماعت ہو, اس کو حق ملنا چاہیے جو الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہے. سر ظہیم لغاری مخاطب ہوں آپ سے. سر جس طرح باقی جماعتوں کے ساتھ کرپٹ لوگ, کرپشن والے لوگ, ظالم جن پہ کافی ایف آئی آر ہوتی ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں, پچھلی دفعہ کچھ آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے, میں نام نہیں لوں گا پرسنل ہو جاتا ہے, کیا اس بار بھی ایسا ہوگا یا ڈفرینس ہوگا؟ دوسرا مجھے بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان میں ماؤں بہنوں اور چادر چادگاری کا تقدس کمال کیا جا رہا ہے, اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ جناب آپ نے کہا کہ کرپٹ لوگوں کا جن کے اوپر ایف آئی آرز ہیں. دیکھیں ایف آئی آرز تو اس وقت پاکستان کے اندر جس شخص پر سب سے زیادہ ہیں وہ سعد حسین رضوی ہے, اور اس سے پہلے جس پر سب سے زیادہ ہیں وہ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ, جن کے اوپر 1400 سے زائد ایف آئی آرز ہیں, اور جو چھپائی ہوئی تھیں وہ 2200 نکلیں, اور آج بھی ہم پر ہیں. دیکھیں یہ الزام ہے, اور وہ آپ کے سامنے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو ہم پر جو ایف آئی آرز موجود ہیں, اور ہمارے یہ شورا کے جتنے اراکین کھڑے ہوئے ہیں, یہ ایف آئی آر سے مطلب ہمارے نامہ اعمال بھرے پڑے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, ہم پر ایف آئی آر پاکستان کاٹنے پر, پاکستان کو توڑنے کے, پاکستان کے ساتھ غداری کرنے پر, قوم کا مال لوٹنے پر ایف آئی آر نہیں ہے. ہمیں حق کی صدا بلند کرنے پر ایف آئی آرز ہیں, اور اس پر ہمیں فخر ہے, اور ہم نے لسٹیں ساری جمع کروائی ہیں. دوسری بات آپ نے کی جس طرح ماؤں بہنوں چادر چادگاریوں کے تقدس ہم نے تو اس وقت بھی کی جب سب لوگ 9 مئی کی مذمت کر رہے تھے, اور ہم ماؤں بہنوں کے تقدس کی مذمت کر رہے تھے, جو ان کے اوپر بے حرمتی کی اس کا مذمت کر رہے تھے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تیری میری کی ہوندی ہے, دی جلیا دی ہوندی ہے. وہ عمر ڈار صاحب کی والدہ ہوں, وہ صنم جاوید صاحبہ ہوں, کوئی بھی ہوں, ماؤں بہنوں کی سیاست کے ہم قائل نہیں ہیں. ہم نے تو ہمارے خلاف اتنا زیادہ سابقہ جناب وزیر اعظم صاحب کی بیٹی نے اتنی باتیں کی ہیں, آج تک ہم نے ان کا نام بھی اپنے لبوں پر نہیں لے کر آئے, اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں, اور یہ سیاست مردوں کا میدان ہے اور وہ ہمیشہ میدان میں ہونی چاہیے, گھروں تک سیاست نہیں جانی چاہیے. یہ اس کا ہم بھگت کر آئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو پہلے اقتدار ملا ہے اور بعد میں وہ مشکلات میں آئی ہیں. تحریک لبیک پاکستان وہ پہلی پارٹی ہے جو پہلے مشکلات میں ہے, اقتدار اللہ تعالیٰ دے گا تو وہ اس کا مقدر ہوگا. بہت شکریہ جی. ایک سوال ہے سر, ایک سوال ہے. آپ کے مقابلے میں ایمان طاہر صاحبہ ہیں, تو آپ سیاست مطلب مقابلے ہیں, آپ نے ابھی کہا خاتون کے مقابلے جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کی گرفتاری کی سخت مذمت کرتا ہوں. ان کو یہ مکمل حق ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑیں, ہار جیت تو مقدر ہے. سر آپ نے نیا منشور آ گیا, ٹی ایل پی بولے نیا منشور, ساری چیزیں آ گئی, کیا اب جو امیدوار ہیں وہ الیکٹیبلز لیں گے یا اپنے پرانے کارکن لوگ؟ دیکھیں ہمارے الیکٹیبلز بھی ہمارے پاس ہیں, ہمارے نظریاتی امیدوار بھی پاس ہیں, نئے آنے والے امیدواروں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.